نماز تسبیح کے متعلق سوال کیا گیا تھا، ٹائم کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا اور اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ تو سامعات گرامی، بڑی توجہ سے تھوڑا سا مسئلہ سماعت کر لیجیے اور اپنی عبادتوں کو بچائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا، میں آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤں جس سے بے پناہ اجر و ثواب، زندگی کے لا تعداد گناہ کی بخشش، مشکل کاموں کا حل اور نہ جانے بے شمار چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اس نماز کے بدلے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان سے ممکن ہو تو وہ اس نماز کو روز پڑھے، اگر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے، اگر مہینے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار پڑھے، اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لے۔ یہ ہے اس روایت کا مختصر مفہوم جس میں اس نماز کی فضیلت بیان کی گئی۔ یاد رکھیے کہ نماز تسبیح نفل نماز ہے۔ کیا ہے؟ اور بے شمار اور بھی نفل نمازیں، اشراق نفل نماز ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب ایک دن کی اشراق کی نماز کا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے؟ میں نے گننا نہیں، میں ایک توجہ دلا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں ان کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہر روز اشراق کے 2 یا 4 نفل پڑھنے والے کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنے لوگوں میں سے 8-10 لوگ پڑھتے ہوں گے، 20 بھی پڑھ لیں، اتنی تعداد بیٹھی ہے۔ چاشت کی نماز اس کے بعد ہے، اس کا بھی بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ رات میں مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل ہیں، وہ بھی نفل عبادت ہے، 4 یا 6 یا 2 جو بھی آپ کو توفیق ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قبر کی روشنی کے لیے، قبر کی وسعت کے لیے اللہ والوں نے اس نماز کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ بھی نفل نماز ہے۔ تسبیح نماز کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بھی نفل نماز ہے۔ مجھے بتائیے، مسجدوں میں اشراق کی نماز کی جماعتیں ہوتی ہیں؟ چاشت کی ہوتی ہیں؟ اوابین کی ہوتی ہیں؟ نہیں۔ پھر جو نماز تسبیح ہے یہ بھی اسی طرح کی نفل نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دیکھیں کتنی وسعت عطا کی، روزانہ، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد یا زندگی میں ایک بار، کوئی پابندی نہیں لگائی، جب بھی آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا زمانہ اقدس، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، پھر آگے آتے جائیے۔ یہ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نمازیں پڑھائیں اور صحابہ نے خود بھی پڑھی۔ کسی حدیث پاک میں یہ نہیں آتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا ہو اور فرمایا ہو کہ آپ جمع ہو کے نماز تسبیح کی امامت کروائیں اور یہ نماز پڑھیں۔ آپ نے اپنے چچا جان سے یہ روایت بیان کی اور ان کو اس کی فضیلت بتائی کہ اگر آپ پڑھیں گے، یعنی آپ کا مطلب میں، آپ، یہ وہ سب لوگ اپنی اپنی جیسے اشراق، چاشت، توابین پڑھتے ہیں اور باقی نمازیں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اب رہی بات کہ نماز اگر لمبی ہے، یعنی آپ کو تسبیح بھول جاتی ہے، تو کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو اس کا سیکھنا کس پہ ضروری ہے؟ جس نے کرنا ہے اسی پہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو شوق ہے، اتنا اجر لینے کا شوق ہے، تو کیا یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ اس ثواب اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس بیٹھ کے نماز کو سیکھ لیں، گنتی کرنے کا طریقہ سیکھ لیں،
2-4 मरतबा किसी से पढ़ा के सीखनी है तो भी सीख लें। अब जब नमाज पढ़ने का तरीका ठीक नहीं होगा तो मुझे बताइए कि क्या इतनी आला नमाज का सवाब मिलेगा? सारे बोलिए। इबादत वही कबूल है जो अल्लाह के दिए हुए मयार के मुताबिक है। जब वो कबूल होगी तो कीमत उसकी तब मिलेगी। हमारे अमल की कीमत का नाम सवाब है। कोई चीज आप मार्केट में लेके जाएं, दुकानदार कहता है कि ये बेकार है, ये मैं नहीं लेता, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला ना, चीज आपको उसने रिजेक्ट करके वापस कर दी। हमारी इबादत की कीमत क्या है? उसकी क्वालिटी, उसका कबूल होना। अगर वो कबूल हो गई, उस पर सवाब मिला, वो सवाब आपकी इबादत की कीमत है, वो आपको मिल गई और अल्लाह ताला ने आपकी इबादत रख ली। और जब अल्लाह को पसंद नहीं आई, तरीका गलत है, उसका मयार नहीं है, तो उसका सवाब कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नमाज का बेहतरीन तरीका जो नफल नमाज का है, उसके लिए शरीयत का हुक्म यह है कि किसी नफल नमाज को पढ़ने के लिए लोगों का ऐलान करके, इकट्ठा करके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, आप अभी दरसे कुरान के लिए आए हैं, जमा हैं, इस नियत से आए हैं। अगर यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होता है कि दरसे कुरान हो रहा है, आप उसमें शरीक हैं, एक इज्तिमा है, हम कहते हैं कि चलें इज्तिमा है तो लोग नमाज भी पढ़ लें। अब इस तरह इस इज्तिमा की सूरत में नमाज पढ़े तो ठीक है, आप सफ़े बनाएं और हर बंदा अपनी नियत करे और नमाज पढ़ ले। नफिल नमाज पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर नमाज नफल, कोई भी नफल नमाज की जमाअत करवाई जाती है तशहीर के साथ, ऐलान के साथ, तो ये काम करना मकरूह तहरीमी है। क्या बोला मैंने? मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी का ये हुक्म होता है कि आप जो इबादत कर रहे हैं वो इबादत हुई तो है, लेकिन अल्लाह को सख्त नापसंद है और इसको लौटा कर दोबारा पढ़ना जरूरी है। अब अगर आप ये कहते हैं कि भी हमें गिनती याद नहीं रहती, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि तुम्हारे ऊपर पढ़ना फर्ज है? नहीं। आपने क्या फरमाया? बेशक जिंदगी में एक बार पढ़ लो, इतनी वुसअत दी है। अब आपको एक लफ्ज नमाज का पढ़ना आए या ना आए, वुजू करना आए या ना आए, चला जाए या ना जाए, आपने रमजान में हर गली मोहल्ले में नमाज तस्बीह जरूर पढ़नी है। इससे क्या हासिल हो रहा है? ऐसी नमाज तस्बीह पढ़ने वाला बंदा जिसने सारा साल ढंग से फर्ज नमाजें ही नहीं पढ़ी, उसकी इस नमाज तस्बीह से करोड़ हाथ दर्जे उसके लिए ये जरूरी है कि उतने वक्त में जितनी कज़ा नमाजें कर सकता है वो करे। जिसके जिम्मे कज़ा नमाजें हैं उसकी नफल इबादत तो कोई कबूल ही नहीं है, चाहे वो शब कदर की हो, चाहे शब बारात की हो, चाहे जुमे की हो या रमजान की हो। ये तब वैल्यूएबल है जिस वक्त आपके फर्ज पूरे हैं। लिहाजा जिन लोगों ने नमाज तस्बीह पढ़नी होती है वो सीखें। हाँ, सीखने के लिए आप जितना मजमा बैठे हैं, आप सारे अगर खड़े हो जाए कि हम सीखने के लिए खड़े हुए हैं, एक बंदा आपको नमाज पढ़ना सिखाता है तो उसको सिखाने का सवाब मिला, आपको सीखने का सवाब मिला। जो बंदा सारी जिंदगी कुछ सीखता रहे, क्या वो कमाई कर सकता है? सीखने के दौरान कमाई कब करेगा? जब सीख के जाके अपनी दुकान खोलेगा। आप टेलर के पास गए, आपने सिलाई सीखना शुरू की, 2 साल सीखते रहे। बताइए कि ये जो सीखने का जमाना है, इसमें आपको किसी ने माहिर कहा? आपको कमाई हुई? नहीं। कमाई कब हुई? सीखने के बाद परफेक्ट होकर आपने अपनी शॉप बनाई, बोर्ड लगाया और इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगे। अब लोग आपके पास कपड़े ला रहे हैं, आप सिलाई करके दे रहे हैं, बेहतरीन सिलाई हो रही है सीखने के बाद। अब आपका मालिक अपनी जगह पे, आप खुद काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? उस काम की आपको कीमत मिल रही है, अब आपको कमाई आनी शुरू हो गई है। हमारी आखिरत की कमाई अजर व सवाब है।
تو اجر و ثواب کی کمائی ہمیں اسی وقت ملنی ہے جب سیکھنے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی ذمہ داری پہ ہم نے اپنی عبادت اللہ کو پیش کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ نماز تسبیح اگر کوئی امامت کے ساتھ بھی عورت یا مرد پڑھائے تو وہ ہوگی تو مکروہ تحریمی، لیکن پھر بھی آپ اسی طرح پڑھنا چاہیں تو جو عورت پڑھا رہی ہے اس کو امام کی امامت والے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں جس طرح ایک امام نماز کی امامت کرواتا ہے اس عورت کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اس انداز میں وہ نماز تسبیح پڑھائے گی۔ لیکن ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، آگے والی بھی پڑھ رہی ہے سبحانک اللہم، پیچھے والی بھی پڑھ رہی ہے، آگے والی بھی کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، پیچھے والی بھی یہی پڑھ رہی ہے، آگے والی بھی کہہ رہی ہے اللہ اکبر، پیچھے والی بھی کہہ رہی ہے، وہ سجدے میں جا کے اونچی آواز سے کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پیچھے والی بھی کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ہماری اپنی گھڑی ہوئی نماز ہے۔ اور ایسا کرنے سے کہ پوری نماز میں اگر ایک بندہ لگاتار لقمہ دے رہا ہے، بولنے جا رہا ہے اور پیچھے والے اس کو ریوائز کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے بول رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو سیکھنے کا ثواب ملے گا، سکھانے والے کو سکھانے کا ملے گا، پڑھنے کا ثواب کسی کو بھی نہیں ملا، نماز کی ادائیگی کا ثواب کسی کو نہیں ملا، یہ سیکھنے کا ثواب ملا ہے۔ آپ نے جو پڑھنے کا ثواب، وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان سے فرمایا تھا، وہ اس وقت ملے گا جب آپ ٹھیک سے خود پڑھ کے پیش کریں گے۔ یہ 2-3 صورتیں ہیں جو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ علاقوں کے ایسے ہیں جن کو کوئی 10-15 سال مجھے سمجھاتے ہوگے لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے میدان میں جب آپ کے نامہ اعمال میں کسی نماز تسبیح کا ثواب نہیں ہوگا نا، پھر پلٹ کے ایک دفعہ آپ مجھے ضرور وہاں دیکھیں گے۔ اگر وہاں کے ثواب کی ضرورت ہے تو پھر اسے سیکھے، 10 بار کسی سے کہ مجھے پڑھاؤ، مجھے سکھا دو، اس کے بعد 11ویں دفعہ آپ اپنا خود پڑھ لیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن اپنی نمازوں کو برباد کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں تو نہ ڈالیں۔ باقی رہا وقت کا جو اس کا نماز تسبیح کا وقت ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو ہر وہ وقت جو نماز کے لیے مکروہ ہے اس میں آپ نماز تسبیح نہیں پڑھ سکتے، باقی کسی وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے پڑھیں، ظہر سے پہلے پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، اشراق کے وقت میں پڑھیں، چاشت کے وقت میں پڑھیں، عشاء کی نماز اور مغرب کے درمیان پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، تہجد کے ٹائم پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، یہ سارے ٹائم نماز تسبیح پڑھنے آپ جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدا را اپنے اپنے حلقوں میں کچھ لوگ جمع ہو کے کسی صحیح پڑھانے والی بچی، طالبہ، معلمہ، خاتون جو بھی پڑھا سکتی ہے اسے کہیں کہ وہ ہمیں سکھائے، آپ یہ سیکھیں، اور یہ اللہ کے قرب کی عبادت ہے، تو اللہ کے قرب کے ساتھ اور اس کی بارگاہ سے یہ ثواب طلب کرتے ہوئے اس نماز کو پڑھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہماری غلطیوں کو